السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحاح ستہ، حدیث اور فقہ کی تقریباً 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے مختلف فقہا، علماء، صوفیاء کرام کی کتابوں کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں، اور بسا اوقات آپ کے سامنے ضروری عناوین پر، ضروری مضامین پر بھی روشنی ڈالتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم آپ کے سامنے ایک حساس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، جس کا عنوان ہے بیوہ اور مطلقہ، یعنی جس کو طلاق ہوئی ہے اس کی شادی کا کیا مسئلہ ہے اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انسانی سماج کی تشکیل، یعنی انسانی سماج اور اس کے معاشرے کو جو بنایا گیا ہے خاندان سے ہوتی ہے، تو انسانی سماج، انسانی معاشرہ خاندان سے بنتا ہے، اور خاندان نکاح سے وجود میں آتا ہے، یعنی جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک خاندان وجود میں نہیں آتا۔ یعنی خاندان بنتا ہے مرد اور عورت سے، یعنی شوہر اور بیوی سے۔ نکاح سے صرف میاں بیوی ہی کا رشتہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی نکاح سے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرد جو اب تک صرف مرد تھا وہ شوہر بن جاتا ہے، یا ایک عورت جو اب تک صرف عورت تھی وہ بیوی بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دادی علی، نانی علی اور سسرالی خاندان بھی دراصل اسی رشتے کا پھیلاؤ اور اس کی سایہ دار شاخیں ہیں۔ اسی لیے انسانی زندگی میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اسلام میں نکاح کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور تجرد کی زندگی کو اسی قدر ناپسند کیا گیا ہے۔ یعنی جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ نکاح سے پہلے جو مرد صرف مرد تھا، نکاح کے بعد وہ شوہر بن جاتا ہے، اور عورت جو نکاح سے پہلے صرف ایک عورت تھی وہ نکاح کے بعد ایک بیوی بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان دونوں کے شوہر اور بیوی بننے کی وجہ سے سسرال بنتا ہے، اور ددیالی رشتے بنتے ہیں، اور نانیالی رشتے بنتے ہیں، تو خاندان اس سے بڑھتا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت ملتے ہیں تو یہاں اولین درجے میں، پہلے مرحلے میں پہلے شوہر اور بیوی کا تعلق بنا، پھر اس کے بعد سسرالی خاندان بنا، اب اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر نانیالی اور ددیالی رشتے بنتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے نکاح والی زندگی کی ترغیب دی ہے، یعنی نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ کہا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خالی رہنا، یعنی نکاح نہ کرنا، اس پر بھی کہا گیا ہے کہ نکاح نہ کر کے خالی رہنا اس کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں۔ تو نکاح کے ذریعے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، جیسے والدین اور اولاد، وہ قدرتی اور فطری ہوتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور اب بچے ہوئے تو پھر وہی شوہر اور بیوی اب ماں باپ بن گئے، والدین بن گئے۔ تو ان رشتوں کا وجود میں آنا اور باقی رہنا انسان کی رضامندی اور خوشنودی پر موقوف نہیں ہے، یہاں تک کہ یعنی ان رشتوں کا وجود میں آنا، یعنی والدین بننا اور نانیالی رشتے بننا، ماں باپ بننا اور باقی رہنا، یہ انسان کی رضامندی اور خوشنودی پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ راضی ہیں تو ہی یہ رشتے بنیں گے، آپ راضی نہیں ہیں تو یہ رشتے نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ انسان ان رشتوں کو ختم کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک باپ بننے کے بعد اگر یہ کہے کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، ایک بچے کی ماں بننے کے بعد یہ کہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، تو یہ رشتہ صرف کہنے سے ختم نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن خود نکاح ایسا رشتہ ہے جو انسان کی باہمی رضامندی اور اس کے اپنے ارادہ اور اختیار سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی انسان اگر چاہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا، اس سے شادی کروں گا، اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، تو پھر اسی وقت یہ نکاح ہو سکتا ہے۔
اور اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے وجود میں آتا ہے، یعنی یہ نکاح ہوتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے، یعنی اصل قانون تو یہ ہے کہ جو کسی رشتے کو وجود میں لا سکتا ہے وہ اس رشتے کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ جو رشتہ بناتا ہے تو وہ رشتہ ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ رشتہ بنایا نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بن جاتا ہے، تو وہ نہیں توڑا جا سکتا۔ لیکن نکاح یہ خود سے بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو ختم بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نکاح کے ساتھ اس بات کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ اگر نکاح سکون کی چھاؤں بننے کے بجائے نفرت کا زہر گھولنے لگے تو مرد و عورت ایک دوسرے سے مناسب طریقے پر علیحدگی اختیار کر لیں، اسی کا نام طلاق ہے۔ یعنی اگر خوشگوار حالات نہیں ہیں اور حالات دن بدن ناگوار ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، تو پھر میاں بیوی اپنی رضامندی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، جدا ہو سکتے ہیں، اور اسی جدائیگی کو قرآن کریم نے یا اسلام نے یا شریعت نے طلاق کا نام دیا ہے۔ جیسے نکاح ایک فطری ضرورت ہے، اسی طرح طلاق بھی بعض حالات میں ضرورت بن جاتی ہے، ورنہ یہ تو ابغض المباحات ہے، یعنی جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بسا اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ طلاق ضرورت بن جاتی ہے۔ طلاق کی مثال بالکل آپریشن کی سی ہے، یعنی آپریشن جیسی ہے۔ آپریشن ایک ناگوار خاطر عمل ہے، یعنی کوئی پسند تو نہیں کرتا آپریشن کرانے کو کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپریشن ایک ناگوار خاطر عمل ہے، لیکن بعض اوقات انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنی زندگی میں خوشگواری باقی رکھنے کے لیے اس طلاق کو اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے وقت میں آپریشن سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ازدواجی رشتہ سکون اور طمانینت کی چھاؤں سے، یعنی اطمینان کی چھاؤں سے، طمانینت کی چھاؤں ہے، اور اس کا مقصد سفر زندگی کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حالات میں، یعنی بگڑتے حالات میں، اچھے حالات میں، خوشی میں اور غم میں ایک دوسرے کی دلداری اور غم خاری ہے، یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا دل رکھنا اور ایک دوسرے کے غم کو سمجھ کر اس کو خوشی دینا، یہ اس لیے ازدواجی رشتہ ہے۔ لیکن اگر زوجین کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان ایسا بعد پیدا ہو جائے، یعنی ایسی دوری پیدا ہو جائے یا ایسے ناگوار حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ رشتہ دلداری کے بجائے دل آزاری کا باعث بن جائے، یعنی دل کو خوشی دینے کے بجائے دل توڑنے کا ذریعہ بن جائے، دل کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، تو اس رشتے کو ختم کر دینے میں ہی شوہر اور بیوی دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک ناپسندیدہ ضرورت کی حیثیت سے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں اپنے اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں لیکن پھر بھی بدرجہ مجبوری ان کو اس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں ہندو اور عیسائی مذہب میں طلاق کی گنجائش نہیں رکھی گئی، یعنی ہندو مذہب میں بھی طلاق نہیں ہے اور عیسائی مذہب میں بھی طلاق نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں بیوی کی حیثیت ایک طرح سے مملوکہ جائیداد کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک نشست میں ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے یہاں عورت کی حیثیت صرف ایک ترکے کی طرح، ایک مال کے مانند ہے۔ اس لیے ملکیت اور وفاداری کا تقاضا سمجھا گیا کہ وہ خواہی نہ خواہی، یعنی چاہے یا نہ چاہے، اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ جوڑے رہے۔ یہاں تک کہ اس وفاداری کا کمال یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو نظر آتش کر لے، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ جلا لے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زندگی بھر بیوہ رہے اور خاندان میں ایک منحوس وجود کی حیثیت سے اپنے آپ کو باقی رکھے۔ یہ ہندو مذہب میں اس طرح کا قانون ہے کہ وہ اپنے شوہر سے وفاداری کرے اور کسی سے شادی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو اپنے آپ کو آگ لگا لے اور اپنے آپ کو بھی جلا لے۔ اگر نہیں جلا سکتی تو شادی کیے بغیر ہی اس کو رہنا پڑے گا، اور اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے خاندان میں۔ بائبل یعنی انجیل کو جو بائبل کہا جاتا ہے، بائبل میں حضرت مسیح کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی نہ توڑے۔ اس فقرے سے عیسائی علماء نے یہ بات مستنبط کی، یعنی یہ بات نکالی انہوں نے کہ نکاح کے بعد پھر اس رشتے کو توڑا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس کی حیثیت محض ایک اخلاقی ہدایت کی تھی، نہ کہ مستقل قانون کی۔ چنانچہ عیسائی مذہب میں نکاح کے بعد طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے یعنی جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ
جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو جوڑا جائے. تو یہ صلہ رحمی کے بارے میں یا وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں بات ہے. تو بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی نہ توڑے. انہوں نے کچھ الگ ہی مسئلہ نکال لیا اور اس کو ایک قانون بنا دیا. تو طلاق کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں. بات کو چل کر یعنی کچھ سمجھ میں آیا تو پھر بعد میں انہوں نے بات کو چل کر جب لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر عورت زنا کی مرتکب ہو یعنی زنا کرنے والی ہو تو میاں بیوی میں تفریق کر دی جائے گی. یعنی شوہر اور بیوی کو یعنی عورت اگر حد سے بڑھ جائے اور اس کا شوہر بھی مر چکا ہے یا شوہر سے علیحدگی ہو گئی یا وہ زنا کرنے والی ہے زانیہ بن گئی تو پھر ایسی حالت میں تفریق کر دی جائے گی, دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اور پھر زنا کی دو قسمیں کی گئیں, جسمانی زنا یعنی بدکاری اور روحانی یعنی بدکاری جیسا کہ عام طور پر جو جسمانی زنا ہوتا ہے, اور روحانی زنا یعنی عیسائیت سے ارتداد. جسمانی زنا تو ان کے پاس بدکاری یعنی وہ جو برا کام کیا جاتا ہے وہ ہے, اور اسی طرح روحانی زنا ان کے پاس عیسائیت سے ارتداد یعنی مرتد ہو جانا ان کے مذہب سے, یہ روحانی زنا ہے. لیکن یہ تفریق بھی صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں لیکن عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی صرف دونوں علیحدہ ہوں گے اور وہ عورت کسی اور سے نکاح اب نہیں کر سکتی. دونوں الگ الگ ہو گئے, جدا جدا ہو گئے. گویا عیسائی مذہب میں بھی مطلقہ کے نکاح ثانی کا کوئی تصور نہیں. یعنی جس عورت کو طلاق ہوئی ہے, جس کو اپنے شوہر سے جدا کر دیا گیا, الگ کر دیا گیا, پھر وہ کسی عورت سے یعنی مطلب کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اسی پس منظر میں چند سال پہلے ایک غیر معمولی خبر یہ آئی, یعنی بہت ہی اہم خبر یہ آئی کہ برطانیہ کے شہزادہ چارلس نے اپنا دوسرا نکاح مطلقہ خاتون سے کیا ہے. یعنی جس کی طلاق ہوئی تھی اس سے انہوں نے شادی کیا. یہ شہزادے کا ایسا جرم تھا کہ برطانیہ کے قصر شاہی میں یعنی بادشاہی محل میں اور شاہی محل میں ملکہ نے یعنی رانی نے ان کی تقریب نکاح رکھنے سے انکار کر دیا. یعنی جہاں پر انہوں نے اپنی شادی کی تقریب رکھنا چاہا وہاں پر صرف مطلقہ عورت سے شادی کی جا رہی ہے, اس بنا پر انہوں نے وہ اپنے شاہی محل میں نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اور جب یہ جوڑا تفریح کے لیے امریکہ گیا تو صدر امریکہ جناب بش نے صاف طور پر کہا کہ ان کے استقبال کے لیے وائٹ ہاؤس کا دروازہ بند ہے. یعنی یہاں پر بھی ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. گویا برائی اور بدکاری کوئی عیب نہیں ہے, لیکن قانونی رشتہ اتنا بڑا عیب ہے جس کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا. مغرب یعنی یورپ کے لوگ اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ معاشرہ قرار دیتا ہے, لیکن دوسری طرف فکر و خیال کی پستی یعنی جو گھٹیا سوچ ہے اور ان کی جو غور کرنے کی جو سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ فکر و خیال کی پستی اور قانون فطرت سے بغاوت. یعنی فطرت نے قانون بنایا ہے کہ آپ مطلقہ عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں, تو اس قانون فطرت سے بغاوت کا یہ حال ہے کہ آج بھی مطلقہ سے نکاح کو عیسائی روایت کی بنیاد پر مذموم یعنی برا سمجھا جاتا ہے. کیا یہ عمل انصاف اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ مطلقہ عورت بے آبرو ہو یعنی بے عزت ہو جائے, زنا کر لے لیکن شادی نہ کرے؟ یہ فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے. اور اپنی عفت اور پاک دامنی کا سودا کرے تو یہ تذلیل قابل قبول ہے. یعنی وہ مطلقہ عورت سے نکاح کر لے تو یہ برداشت نہیں ہے, لیکن اگر وہی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت کسی اور سے بدکاری کر رہی ہے, کسی نکاح کے بغیر, کسی قانون کے بغیر بدکاری بدفعلی زنا کر رہی ہے تو وہ پھر قابل قبول ہے. اور وہ اپنا نیا گھر بسائے تو اس کی اجازت نہ ہو. ہندو معاشرے میں بھی مطلقہ اور بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بیوہ عورت کو بھی بہت منحوس سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا. اس لیے جب کوئی عورت شوہر کی موت یا کسی اور وجہ سے تنہا ہو جاتی ہے یعنی طلاق کی وجہ سے یا پھر اس کے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے اکیلی ہو جاتی ہے تو اسے ہمیشہ تنہائی اور قسم پرسی ہی کی زندگی یعنی
اس کو لاوارث زندگی سمجھے یا بے بسی کی زندگی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، قسم پرسی ہی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ صورتحال عورتوں کے لیے سراسر نامنصفانہ ہے، یعنی ظالمانہ ہے، اور اسی طرح اولاً تو یہ عورت کو مجبور اور غیر محفوظ بنا کر رکھنا ہے، یعنی عورت مجبور بھی ہو جاتی ہے، کسی سے شادی بھی نہیں کر سکتی، اور اسی طرح اس کی عزت پر کبھی بھی کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے معاشی کفالت کا بھی ذمہ دار اور اس کی جان اور مال اور عزت و آبرو کا بھی محافظ ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اس کا محافظ ہے، عزت کے اعتبار سے بھی اس کا شوہر اس کا محافظ ہے۔ شوہر کی موجودگی خود اس کے لیے بہت بڑا حصار ہے، یعنی شوہر کا ہونا یا شوہر کے نام کا رکھ جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا حصار، یعنی ایک باؤنڈری ہے جہاں پر کوئی دوسرا حملہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے، قدرت کی طرف سے انسان میں جو صنفی جذبات رکھے گئے، یعنی جو خواہشات رکھے گئے ہیں انسان کے اعتبار سے، عورت کے ان جذبات کا قتل بھی ہے، جبکہ نفسیاتی طور پر ایک ایسی عورت جو ازدواجی زندگی گزار چکی ہو ان جذبات کا زیادہ احساس و ادراک رکھتی ہے، یعنی ان جذبات کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ تیسرے، یہ غیر فطری زندگی عورت کو غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس سے نہ صرف اس عورت کی زندگی پامال ہوتی ہے بلکہ سماج میں بھی گندگی پھیلتی ہے۔ جب اس کے جذبات ابھرتے ہیں، جذبات اس کے سامنے آتے ہیں، ان جذبات کو وہ عمل میں لانا چاہتی ہے، پریکٹیکلی جب وہ گندا کام کرتی ہے تو پھر اس سے معاشرے میں گندگی پھیل جاتی ہے اور اخلاقی بگاڑ کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اسلام نے تجرد کی زندگی کو ناپسند کیا ہے، یعنی اکیلے رہنے کی زندگی کو اور غیر شادی شدہ زندگی گزارنے کو ناپسند کیا ہے، خواہ کنوارے مرد و عورت ہوں یا وہ پہلے شادی شدہ رہ چکے ہوں، یعنی کنوارا رہنا یہ بھی ناپسند ہے اسلام کو، یا پھر پہلے شادی شدہ تھے پھر اب الگ رہنا چاہتے ہیں، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی ناپسند کیا، اور اب تجرد کی حالت میں ہوں۔ قرآن مجید نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ جو مرد بغیر بیوی کے ہوں یا عورتیں بغیر شوہر کے، ان کے نکاح کر دو، جیسے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی بیواؤں کی بھی شادی تم کرا دو۔ سورہ نور میں آیت نمبر 32 ہے۔ اس کے مخاطب سرپرست اور اہل خاندان بھی ہیں اور سماج کے لوگ بھی۔ انکحو کا لفظ یعنی قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرواؤ، انکحوا الایام، یعنی جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا تم نکاح کرواؤ۔ یہ سرپرستوں کے بھی ایک قانون ہے، جو مثلا کسی کی بیٹی بیوہ ہے تو باپ کو حکم ہے، یا کسی کی بہن بیوہ ہے تو بھائی کو حکم ہے، یا اس کا کوئی نہیں ہے لیکن بیوہ ہے بیچاری، تو یہ معاشرے کے بڑے لوگوں کے لیے ہدایت اور خطاب ہے، یا حکم ہے کہ تم اس کا نکاح کروا دو۔ اور سماج کے لوگ بھی، بعض دفعہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور مرد و عورت اولاد کی وجہ سے دوسرا نکاح کرنے میں حیا محسوس کرتے ہیں، یعنی شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ضرورت مند اور خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان حالات میں خاندان کے ذمہ دار لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ خود کھڑے ہوں اور اس فریضے کو انجام دیں، یعنی ان کی شادی کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد کی زندگی کو بہت ہی ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جیسا کہ ہم نے آیت بھی پڑھ کر سنائی، النکاح، حدیث بھی کہ النکاح من سنتی، اور جس کو میری فطرت پسند ہو اسے چاہیے کہ وہ میری سنت اختیار کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ تجرد کی زندگی گزار رہے ہوں، یعنی تنہا رہنے کی زندگی بغیر شادی کے، وہ بدترین لوگ ہیں۔ شرارکم عذابکم، یعنی یہ تم میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے، روایتوں میں انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ من کان موسرا لان ينكح ثم لم ينكح فليس مني، یہ مجموع الزوائد میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 252 میں ہے۔ یہ ہدایت جیسے کنوارے مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں، اسی طرح ان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں جو ازدواجی زندگی گزارنے کے یعنی شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد کسی وجہ سے اپنے رفیق حیا سے محروم ہو گئے ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مجموع 11 نکاح فرمائے۔
ان میں سوائے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سب کی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں، یعنی 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، 11 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا ازواج مطہرات سے، لیکن 11 میں سے صرف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی زوجہ مطہرہ ہیں جو کنواری تھیں، جن کی نہ شادی ہوئی تھی اور نہ وہ مطلقہ اور بیوہ تھیں، بلکہ باقی جتنی تھیں سب بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ، یعنی ان کو طلاق ہوئی تھی۔ ان میں متعدد ازواج وہ تھیں جو ایک سے زیادہ ازواج سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، یعنی ان میں بھی ازواج مطہرات میں بھی بعض وہ ازواج مطہرات تھیں جن کے ایک سے زائد نکاح ہوئے تھے، انہوں نے پہلے کسی سے نکاح کیا، پھر ان سے طلاق ہوئی، پھر طلاق ہوئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے دوسرے سے نکاح کی، پھر اسے طلاق ہوئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح متعدد نکاح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ خود ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہی ازواج میں سے تھیں۔ ان کے پہلے شوہر عتیق بن عائد مخزومی تھے اور دوسرے ابو حالہ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبیدہ بن حارث اور جہم بن حارث کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے اسوہ نمونہ رکھا گیا ہے کہ سماج میں جو عورتیں مطلقہ یعنی طلاق شدہ، طلاق جن کی ہوئی ہے جن کو، اور بیوہ ہوں، ان سے نکاح کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور نہ ان کو محسوس اور نامبارک تصور کرنا چاہیے۔ افسوس کہ ہندو سماج سے متاثر ہونے کی وجہ سے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے، یعنی بیجا سلوک، غلط سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، غلط رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، اور ہر مطلقہ عورت کے بارے میں یہ بات فرض کر لی جاتی ہے، یعنی یہ بات فرضی طور پر کہی جاتی ہے کہ اس کی غلطی اور بدخلقی کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی ہوگی، یعنی خود عورت پر یہ بات ڈال دی جاتی ہے طلاق کی کہ ہو نہ ہو اسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، یعنی بیوی ہی کی طرف سے کوئی غلط ہوئی ہے کہ کسی پر نگاہ ڈالی ہوگی یا کسی کے ساتھ گئی ہوگی، بہرحال یعنی بیجا الزامات جو لگتے ہیں وہ بیوی ہی پر لگتی ہیں، تو یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں۔ حالانکہ اکثر واقعات میں میاں بیوی کی علیحدگی میں یعنی دونوں کے الگ ہونے میں نامناسب رویہ ان مردوں کا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حقوق سے غافل، یعنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو یا ان کے پاس رہنے کے اعتبار سے ہو، ان کے کھانے پینے کا جو نان و نفقے کا خرچہ ہے وہ اس کے اعتبار سے یا اپنے بچوں کی پرورش کے اعتبار سے وہ جو حقوق ادا نہیں کرتے تو اسے بھی طلاق ہوتی ہے، اور بے پرواہ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ حقارت آمیز یعنی ذلت کے ساتھ اور نامنصفانہ برتاؤ ظلم و جور بھی ہے، یعنی ظلم بھی ہے، ناانسانی بھی ہے، ناانصافی ہے اور زبردستی بھی ہے، اور بہت سی سماجی برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہندوستان کی ان پڑھ اور توہمات کی اسیر یعنی وہموں میں گھری ہوئی یہ قوم، اور ایسا ہوگا، طلاق ہو گئی یا طلاق شدہ عورت سے اگر نکاح کریں گے تو سماج ایسا سمجھے گا، یہ نحوست آئے گی، یہ افلاسی چھا جائے گی، یہ جو توہمات رکھتے ہیں، یا بیوہ عورت سے نکاح کریں گے تو شاید ہم بھی مر جائیں گے، یہ شاید عورت افلاس ہے، تو اس طرح جو توہمات اور جو وہم اپنے دلوں میں بسا لیے ہیں، بلکہ مغرب کے ترقی یافتہ ترقی پسند معاشرہ پر بھی اپنے دلوں میں بسا لیے ہیں، یعنی اپنے دلوں میں رکھ لیے ہیں کہ بیوہ عورت سے شادی کروں گا یا وہ کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ بھی مر جائے گا یا بے برکتی آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو بیجا توہمات کے اسیر عوام پر ہی نہیں بلکہ مغرب کے ترقی یافتہ ترقی پسند معاشرے پر بھی ہے کہ ان کے یہاں گناہ تو کوئی عیب نہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا کہ اگر کوئی لیونگ ٹوگیدر کی زندگی گزارتا ہے، بغیر نکاح کی زندگی گزارتا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مطلقہ سے نکاح کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تقریب کے لیے وہ شادی محل نہیں دیا گیا ان کو، یا شاہی محل نہیں دیا گیا، وائٹ ہاؤس میں ان کا استقبال نہیں کیا گیا، تو کوئی گناہ تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انسان کی ایک فطری ضرورت آج بھی عیب شمار کی جاتی ہے، یعنی ایک برائی سمجھی جاتی ہے۔ تو مطلقہ عورتوں سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی طور پر ہمیں بتایا کہ بیوہ عورتوں سے، مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، ان کی مجبوری کی وجہ سے یا تو ان کو طلاق ہوئی یا ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ غالباً ایک حدیث بھی ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ اجر ملے گا،
ثواب زیادہ ملے گا، ایک تو اس پر رحم کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا سنت کو اپنانے کی وجہ سے، دوہرا اجر ملے گا۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو احکامات سن کر پڑھ کر اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اگر ہو سکے تو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔